الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد الصلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار ذکر اللہ کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ نشست کے اندر کچھ آیات بینات، کچھ احادیث مبارکہ اس عنوان پر ہم نے سماعت کی۔ آج بھی اس خوبصورت دل نشیں عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ذاکرین کے اندر اللہ ہمارا نام شامل فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یرتع فی ریاض الجنۃ فلیکثر ذکر اللہ عز وجل، جو یہ چاہتا ہے کہ باغ جنت میں آسودگی کے ساتھ رہے، مزے کے ساتھ رہے، اسے چاہیے فَلْيَكْثُرْ ذِكْرَ اللَّهِ، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو جنت کے اندر مزے سے رہے گا اور آسودگی کے ساتھ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل بین الفارین، جو لوگ غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہوں ان کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا، جو اللہ کو بھول چکے ہوں، اللہ کی یاد جن کی زندگیوں سے نکل چکی ہو، وہاں پر اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے میدان جہاد کے اندر ایک وہ ہے جو جم کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے اور دوسرا وہ ہے جو میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے۔ یہ جو مثال ہے، ایک بھاگنے والا ہے اور ایک میدان کے اندر دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا غافلوں کے اندر رب کا نام لینے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو دشمن کے سامنے جم کے کھڑا ہے اور شہید ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بات کرنا، توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت مندیوں کا باعث ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں جو رب کے نزدیک بہت زیادہ ستھرا ہے اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ارشاد فرمائے کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ستھرا اور ہمارے درجوں کو بلند کرنے والا ہے؟ میرے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہے؟
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو سونا اور چاندی خیرات اللہ کی راہ میں کرنے سے بہتر عمل ہے؟ میرے محبوب نے تیسرا کلام ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور شہید ہو جاؤ؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک ستھرا ہے اور پاکیزہ کرنے والا ہے، درجوں کی بلندی والا ہے، سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہونے سے بہتر ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، توجہ اللہ کی طرف، ذہن اللہ کی طرف، سوچ اللہ کی طرف، فکر اللہ کی طرف۔ فرمایا جس بندے کی زندگی کا محور و مرکز یہ ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر سے مراد خالی اللہ کی صدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں ہے، رحمان رحیم کے جملے بولنا نہیں ہے، یا حیو یا قیوم کی صدا لگانا نہیں ہے۔ یہ تو ذکر کی ایک جیت ہے، اسے کہتے ہیں لسانی ذکر، زبان سے اللہ کا نام لینا، وگرنہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کے بیان بھی اللہ کا ذکر ہے، آخرت کی فکر بھی اللہ کا ذکر ہے، خیالوں کے اندر رب چھا جائے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دماغ کے نہاں خانوں کے اندر رب کی یاد سما جائے یہ بھی رب کا ذکر ہے۔ تو یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب کے دربار میں سونا چاندی خیرات کرنے سے اسے زیادہ اجر ملے، رب کے دربار میں اس کے درجے بلند ہو جائیں، رب کے دربار کے اندر میدان جہاد میں دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو اور شہید ہو جائے، اس طرح کا اجر و ثواب لینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کثرت کے ساتھ ہر وقت رب کا نام لے، اللہ اسے یہ سارے درجے عطا فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت کلام ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کے اندر کلام اللہ رب العالمین کا اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ فرمایا جس بندے نے میرا ذکر اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ اس کے پاس مانگنے کا ٹائم نہ بچا، اتنا مجھے یاد کیا، اتنا میرا نام لیا، اتنی توجہ میری ذات کی طرف اس کی رہی کہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہ بچا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اؤتی السائلین، فرمایا مانگنے والوں سے بن مانگے میں اسے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی حاجت پیش کریں مولا ہمیں یہ چاہیے، اور ایک وہ کار ساز رب، وہ پالن ہار رب، وہ جہانوں کا رب، وہ جانتا ہے بندوں کی حاجتیں کیا ہیں، بندوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ فرمایا جو میری یاد کے اندر اتنا مستغرق ہو گیا، میری یاد کے اندر اتنا گم ہو گیا، ہر وقت میں ہی اس کے خیالوں میں رہتا ہوں، ایک وہ ہے جو مانگے تو پھر میں اسے دوں، اور ایک یہ ہے ہر وقت میرا نام لے رہا ہے، فرمایا میں اس بندے کو بن مانگے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور ایک اور حدیث شریف کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے، مانگ کے لینا اور ہے، اور بن مانگے مل جائے یہ اور بڑی سعادت ہے، یہ بڑی رحمت۔ فرمایا 3 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں رب بن مانگے عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے اور کمی رہنے نہیں دیتا۔ اچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ بندہ جو کثرت سے رب کا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اتنا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، صبح بھی شام بھی رات میں بھی تنہائیوں کے اندر بھی خلوتوں میں جلوتوں میں رب کے قرآن سے اس کی اتنی مضبوط یاری ہے، ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار اتنا ہے، تلاوت زبان پر جاری رہتی ہے۔ فرمایا اگر اس بندے کو تلاوت کرتے کرتے وقت نہ بھی ملا مانگنے کا
تو اللہ کہتا ہے میرا وعدہ یہ ہے میں بن مانگے اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ خوبصورت قرآن کی کتاب یہ رمضان کے لیے خالی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ رمضان میں چونکہ اترا ہے تو رمضان میں اس کی تلاوت کریں گے، پورا سال یہ منتظر رہے کوئی آئے قاری مجھے پڑھنے کے لیے، کوئی آئے میری زیارت کرنے کے لیے، کوئی آئے میرے احکام زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، یہ الماریوں کے اندر گرد اس پہ پڑتی رہے اور یہ منتظر رہے پڑھنے والوں کا۔ یہ بہت بڑی نوست ہے اور بہت بڑی رب کے دربار سے دوری ہے، چونکہ یہ اللہ کا بندوں کے نام خط ہے، بندوں کے نام خط ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ سے نا کسی نے سوال کیا، وہ تنہا جنگل کے اندر اللہ کی یاد کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، تو بندہ ایک ملنے گیا، اس نے کہا شہر میں بڑی رونق ہے اور آپ وہاں نہیں آتے، بندوں کا ہجوم ہے، بڑے مزے ہیں، اور آپ یہاں تنہا ہیں، آپ کا دل ڈوبتا نہیں، تنہائی سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی، اکیلے ہی یہاں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا، انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ اس نے کہا حضور مجھے تو یہی لگ رہا ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں، کوئی بندہ نہیں، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں، آپ تنہا یہاں عبادت کرتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں۔ ان بزرگوں کا جواب کیا تھا؟ فرمایا جب مجھے یہ جی کرتا ہے کہ میں رب کو کچھ سناؤں تو میں مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ جی کرتا ہے کہ میں رب کو سنوں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی رب کو سناتا ہوں، کبھی رب کی سنتا ہوں، میرا تو لمحہ لمحہ رب کی یاد کے اندر بسر ہوتا ہے۔ تو قرآن منتظر ہے ہمارا، قرآن کو وقت دیجئے، قرآن کو ٹائم دیجئے، اسے سال پہ نہ چھوڑیے کہ رمضان آئے گا تو پھر تلاوت کریں گے، پھر اسے پڑھیں گے۔ ڈیلی بیس پر قرآن حکیم کو اپنی زندگی کے اندر اتاریے، اس سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، کیونکہ یہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، جتنے معجزات تھے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے چاند کو توڑا تھا، معجزہ ساتھ چلا گیا، آپ نے سورج موڑا تھا، معجزہ ساتھ چلا گیا، آپ کے لحاف سے ایک آنکھ جڑ کے اپنی جگہ پر درست ہو گئی تھی، وہ معجزہ ساتھ چلا گیا، بازو کٹا تھا، لحاف لگا، بازو درست ہو گیا، معجزہ ساتھ چلا گیا، آپ کا لحاف کھاری پانی کے اندر پڑا، وہ پانی میٹھا ہو گیا، معجزہ ساتھ چلا گیا۔ لیکن جناب ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک ہر مسلمان کے گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ معجزہ ہے محمد عربی کے سینے پہ اترا ہوا قرآن۔ اگر کوئی بہار دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کرم دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی ہیرا کی چوٹی کا فیض 14 صدیاں بعد بھی لینا چاہتا ہے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دے اور یاری مضبوط کر لے۔ اس کی یاری بڑی ستھری یاری ہے اور بڑی سونی یاری ہے۔ ایسے ایسے مرحلوں کے اندر قرآن کام آتا ہے جہاں یار بیلی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یار بیلی یہ بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ دنیا چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے، دوست احباب چھوڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، رشتوں سے جدائی یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آخری ٹائم دنیا بندہ چھوڑتا ہے، حکم ربی آ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی رائے فرار نہیں۔ جب وقت مقررہ آتا ہے بارکیف اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کوچ کرنا ہے برزخی سفر کی طرف، اور باریاں لگی ہیں، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہوں، آج میں گیا ہوں تو کل تمہاری باری۔ دیکھیے ہمارے بزرگ حاجی محمد الیاس صاحب، یہ سامنے جہاں ساجد صاحب بیٹھے ہیں یہ ان کی کرسی تھی، اور ہر جمعہ ان کی زیارت ہمیں ہوتی تھی۔ ایک جمعہ غیر حاضری ہوئی تو اللہ نے اپنے دربار کے اندر بلا لی۔ اتنا جلدی انسان کا دنیا سے انسان تو یہ سوچ بیٹھا ہے میرا تو رہنا ادھر ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں، اور ہزار ہیلے بہانے ذہن کے اندر آتے ہیں، لیکن جناب عالی جب وقت پورا ہوتا ہے دنیا کو باہر کیف چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، بڑا سخت ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں، قرآن سے یاری مضبوط ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہے، قرآن کی تلاوت زندگی میں ہے، قرآن کے احکام پر عمل زندگی میں ہے، قرآن بندے کا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب بندے کی روح نکلتی ہے نا تو گھر والے بندے کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹاتے ہیں، تو قرآن مجسم انسانی صورت میں بندے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔
कितनी बड़ी रहमत मुआबी है। बहुत कुछ वो लेटा हुआ बंदा देख रहा है, हमें नहीं नजर आ रहा, चूंकि उसकी निगाहों से पर्दे उठ चुके। हमारी निगाहों में पर्दे, बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी होती है उस मकाम पर जो हमें नहीं पता चलता, ना हम सुन सकते हैं। हमारे कानों के दरमियान रब ने हिकमत के तहत पर्दा लगाया। मलकुल मौत ना जिस वक्त कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी चारपाई के पास उसके घर वाले रोते हैं। रोना ये खिलाफ शरा नहीं है, ये तो रहमत है, ये तो उस रिश्ते की मोहब्बत का तकाजा है, ये तो दिलों की नरमी है। जब अल्लाह के हबीब का लख्ते जिगर जनाब इब्राहिम, आपने अपने हाथ पर अपने बेटे की मैयत को उठाया तो छम छम मेरे मुस्तफ़ा की आंखें बरस रही थी। तो एक बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बेटे की मोहब्बत में रो रहे, बेटा दुनिया से गया आप रो रहे? तो मेरे हबीब का जवाब क्या था? फरमाया, हाँ, बेटे की मोहब्बत में दिल तड़प रहा है, आंखों से अश्क जारी हैं, पर जुबान से वही कहूंगा जिससे मेरा रब राजी हो जाए। बताना यह था, रोना खिलाफ शरा नहीं है, यह तो रहमत है। तो जब एक बंदे ने कहा आप नबी हो के रो रहे, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? फरमाया, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। आंसू भी तो ये रब की बड़ी खास करम नवाजी है, खास करम नवाजी है। मैंने कहा कि जब मैयत घर में है ना, घर वाले रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, तो हजरत इजराइल घर की मुंडेर पे आके बैठ जाते हैं। मेरे हबीब कहते हैं कि वो हर मैयत के साथ यही है, जब कोई दुनिया से जाता है वो घर की मुंडेर पे आके बैठते हैं और एक ऐलान करते हैं। ऐलान क्या है? ऐ घर वालों, मेरा इस घर में कोई आखिरी चक्कर नहीं, ये मत समझना मैं आज आया हूं तो फिर नहीं आऊंगा। मेरा इस घर के अंदर आखिरी चक्कर नहीं, जब तक एक भी जिंदा यहां मौजूद है मैं आता रहूंगा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इजराइल की आवाज घर वाले सुन ले, मैयत को भूल जाए, उन्हें अपनी फिक्र पड़ जाए। बहुत सी आवाजें उठती हैं, हमारे कानों तक अल्लाह नहीं पहुंचने देता, ये उसकी हिकमत है। हम पुरसकून जनाजा कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान बढ़ रहे होते हैं, तो मेरे हबीब कहते हैं कि दो किस्म की मैयतें हैं, एक वो जो कामयाब है, एक वो जो नाकाम है। एक वो जिसने जिंदगी रब के नाम पर लगाई, और एक वो जो सारी जिंदगी बगोड़ा रहा, मुजरम रहा, बागी रहा, रब का दरबार छोड़ के रखा। फरमाया, जब कंधों पर उठाकर हम मैयत सुए कब्रिस्तान लेके जा रहे होते हैं, तो जो साले मैयत होती है ना, तो वो एक ऐलान करती है, मुखातिब होती है उनसे जिन्होंने कंधों पे उसे उठाया होता है। वो कहती है, मुझे कंधों पे उठा के चलने वालों, जल्दी करो, जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। उसे वो नजर आ रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। और अगर मैयत नाकाम है, नामुराद है, सारी जिंदगी बगावत में गुजरी है, रब की राहों को भूल के उससे जिंदगी बसर की है, तो वो भी एक कलाम करते, कहती है, हाय मुझे कहां लेके जा रहे हो, हाय मुझे कहां लेके जा रहे हो, चूंकि उससे भी अगली मंजिल नजर आ रही होती। तो आखिरी टाइम ना, हम तो ये समझते हैं आंख बंद है, खुद हिल नहीं सकता, लेकिन जनाब ये आंख जाहिरी बंद हुई है, बातन की आंखें अल्लाह खोल देता है। कुरान मुजस्सम होके उस बंदे के बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है, और बैठ के पता क्या कहता है? कहते हैं, दुनिया से जाने वाले, घबराना नहीं, सारी जिंदगी तूने मेरे साथ यारी लगाई है, आज मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा, लम्हा लम्हा तेरी मदद करूंगा। अच्छा, इधर गुस्ल जारी होता है मैयत का, उधर क्या होता है? कुरान अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है और जाके रब से इल्तिजा करता है, मौला वो चला गया जिसने मेरे साथ प्यार किया, मौला वो चला गया जो मुझे पढ़ा करता था, मौला वो चला गया जिसका मेरे साथ वालिहाना प्यार था, सुबह शाम खलवत जलवत तन्हाइयों में मेरी तिलावत करता था। रब्बा मैं आया हूं तेरे बारगाह के अंदर कुछ लेने के लिए। रब पूछता है क्या लेना है? कुरान कहता है मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे कफन वाली चादर चाहिए जो जन्नती हो, एक तो कफन हुआ है जो हम पे ना रहे, कुरान रब से मांग के लाता है एक चादर, जन्नती चादर, और दूसरा कुरान कहता है एक खुशबू वो है जो घर वाले लगाएंगे, और मौला इसने मेरे साथ प्यार किया है, मैं ही जन्नती खुशबू लेने आया हूं। दो चीजें लेके आसमाने बाला से कुरान पलट के वापस आता है। मुजस्सम सूरत के अंदर एक कफन हम पहना रहे होते हैं और दूसरी खूबसूरत चादर वफा वाली कुरान पहना रहा होता है। एक खुशबू हम लगा रहे होते हैं,
اور دوسری خوشبو وہ قرآن لگا رہا ہوتا ہے۔ جناب جس وقت ہم میت کو سجا کر تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، قرآن مجسموں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اوے گھبرانا نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیرے پیارے قبر کے حوالے کر کے واپس پلٹ جائیں گے، وہ تو قبر کے سرانے سے چلے جائیں گے، میں تیری قبر میں ساتھ جاؤں گا۔ کتنی بڑی، میں کہتا ہوں سب سے بڑا وفادار وہ ہوتا ہے جو قبر کی دیوار کے اندر کام آئے۔ باہر تو سارے کام آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وفا یہ ہے جہاں سارے ساتھ چھوڑ جائیں وہاں کوئی کام آئے۔ اور قرآن پاک مجسم صورت کے اندر جب ہم اپنے پیاروں کو قبر کے اندر دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو قرآن مجسم صورت میں قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور جا کے کیا کہتا ہے، اے خوش ہو جا، ساری زندگی میرے ساتھ لگائی ہے، میرے ساتھ پیار کیا ہے، تعلق میرے ساتھ رکھا ہے، میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میں تیری قبر کو روشن اور جگمگا کے رکھوں گا۔ کتنی بڑی آ رہی ہے۔ میرے محبوب نے کہا 3 خوش نصیب، یہی تو وجہ، 3 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ کہتا ہے بن مانگے دوں گا، مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ان میں سے ایک فرمایا جو رج رج کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جسے بن مانگے رب دیتا ہے، مانگنے کے ٹائم نہ بھی ملے، اس کام میں مصروف ہے، بغیر مانگے دے گا، اتنا دے گا کہ کمی اور تھوڑ پوری ہو جائے گی، ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہر محتاجی دور ہو جائے گی۔ وہ دوسرا کام کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ دوسرا کام ہے کثرت سے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ کوئی بندہ اتنا عاشق ہے رسول اللہ کا، ہر وقت اس کی زبان پر درود و سلام جاری ہے، رسول اللہ کا نام جاری ہے، درود پڑھتے پڑھتے اسے دعا کا ٹائم نہ بھی ملے، اسے مانگنے کا ٹائم نہ بھی ملے، یہ وظیفہ ایسا ہے بن مانگے اللہ دیتا ہے اور مانگنے والوں سے زیادہ اللہ دیتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے والا بندہ، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، فرمایا کہ ایسا بندہ ہے خوش بخت ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہے، ذہن اللہ کی طرف ہے، سوچ اللہ کی طرف ہے، اور ہر وقت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہے، ذہن کے اندر یہی ہے مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، پوری زندگی یوں بسر کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی مقدر کا دنی بندہ ہے، بن مانگے مانگنے والوں سے اللہ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی رحمت مابی ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کچھ لوگ جنت میں جا کر کچھ چیزوں پر حسرت کریں گے۔ قرآن نے بھی یہ عنوان بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، کھرا کھوٹا جب سامنے آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، جزائیں دی جائیں گی، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوست کی دوزخ کی طرف جائیں گے، رب کی رحمت پانے والے رحمت پائیں گے، سزا پانے والے سزا کے سزاوار ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگ رب کے دربار کے اندر خواہش کریں گے، کیا؟ فرجنا نعمل صالحا، مولا بھیجنا ایک مرتبہ دنیا میں، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہے گا نا نا نا، وقت گزر گیا، بھیجا تو اسی لیے تھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم نے زندگی کا مقصد ہی کچھ اور سمجھا؟ میں نے موت زندگی کو پیدا کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تم نے زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بنا لیا، تم نے اپنی پیدائش کا مقصد ہی کچھ اور سمجھا، تم حقیقی مقصد بلا چکے۔ فرمایا نا نا نا، اب موقع نہیں دیا جائے۔ بزم حشر میں بندہ کہے گا فرجین فرجے، مولا ہمیں بھیجنا، واپس بھیج، فرجنا نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب ہم صالح کام کریں گے۔ اچھا، یہ حسرت بے شمار لوگوں کو ہوگی قیامت کے دن، لیکن جناب قیامت کے دن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ان بندوں میں سے جنہیں بزم حشر میں کچھ کاموں پر حسرت ہوگی، ایک بندہ یہ بھی ہوگا۔ کون سا؟ آپ فرماتے ہیں اہل جنت
وہ گھڑی اور وہ لمحہ دنیا کے اندر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا اس پر بڑی اثرت کریں گے. وہ دن، وہ لمحہ، وہ گھڑی جو رب کی طرف توجہ کے بغیر گزر گئی. اور جناب یہ مسلمانی تو نہیں ہے ہفتہ رب یاد ہی نہ ہے. بعض لوگوں نے نا یہ کرائٹیریا بنایا ہے ہفتے بعد خالی جمعہ پڑھیں گے. جس رب نے جمعہ فرض کیا ہے اسی نے 5 نمازیں فرض کی. نمازیں کسی اور نے فرض، وہی رب ہے جو جمعہ نہ پڑھنے پر ناراض ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے پہ بھی ناراض ہوتا ہے. اور یہ مسلمانی نہیں سال رب یاد نہ آ جائے. یعنی سال کے بعد رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، پھر اللہ کے دربار میں جائیں گے. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں دنیا کے اندر وہ لمحہ، وہ گھڑی جو رب کی یاد کے بغیر گزری، بندے اس پہ بڑی اثرت کریں گے اور کہیں گے اے کاش یہ لمحہ بھی ذکر اللہ میں بسر ہوتا، یہ لمحہ بھی رب کی یاد میں بسر ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا اپنے اندر کتنی رحمتیں رکھتا ہے، کتنی برکتیں رکھتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور مال کم پڑ گیا ہے. دنیا مجھ سے بھاگ رہی ہے، مال میں کمی ہے، بے برکتی ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے سبب اللہ رزق عطا فرماتا ہے؟ وہ کیوں نہیں کرتے تم؟ اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مجھے پتہ ہی نہیں. یہ فرشتوں کی نماز کون سی ہے؟ یہ مخلوق کی تسبیح کون سی ہے جس کے سبب رب رزق عطا فرماتا ہے، رب رزق کے خزانے دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں دور حاضر کے ہر دوسرے مسلمان کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے. رزق پانا چاہتے ہیں، کثیر پانا چاہتے ہیں، مال لینا چاہتے ہیں، کثیر لینا چاہتے ہیں. مال کی خاطر ہر دکھ برداشت کریں گے، ہر جفا سختی برداشت کریں گے. آئیے اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. بندہ کے کہتا ہے حضور دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی، مال میرا کم پڑ گیا، مال نے مجھ سے منہ پھیر لیا، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں بے برکتی ہے، نحوست ہے. تو میرے حبیب نے کہا وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتے پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو تسبیح مخلوق پڑھتی ہے اور اللہ اس سبب سے رزق عطا فرماتا ہے؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو ہر روز صبح سے شام کے درمیان، فجر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے جو دن روشن ہوتا ہے اس کے درمیان 100 بار یہ کلمہ پڑھو. کون سا؟ یہ تسبیح ہے مخلوق کی اور یہ نماز ہے فرشتوں کی. اس کے سبب رزق رب عطا فرماتا ہے، اس کے سبب دنیا بندے کے قدموں میں آ جاتی ہے اور خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 3 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فرمایا 100 بار ہر روز صبح سے شام تک کسی وقت بھی پڑھ لو. فرمایا دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آ جائے گی. حضور اور کیا ملے گا؟ ذرا سنیے حضور اور کیا ملے گا. فرمایا جب تو یہ تسبیح روز پڑھے گا نا، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا. یہ اللہ کے دربار نے بڑی مقدس تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فجر کے بعد 100 بار پڑھ لیں، پورا دن 24 گھنٹے رحمت آپ کا طواف کرے گی، برکات کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا. اور یہ وظیفہ عام وظیفہ ہے کیونکہ جو نبی امت کو وظیفہ دیں وہ سب کے لیے ہوتا ہے، وہ سب کو اس کی اجازت ہوتی ہے. اور جناب اگر 14 صدیاں بعد کوئی نیک بندہ وظیفہ دے اس میں بھی برکت ہے. اور مجھے بتائیں جو نیکوں کا بادشاہ ہے اس کے لبوں سے نکلا ہوا وظیفہ، حضور کی زبان سے نکلا ہوا وظیفہ، میرے حبیب کہتے ہیں ہر کلمے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے.
اچھا وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، جتنا پڑھے گا سارا ثواب اس وظیفہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں جن کے پاس دنیا پہلے بھی بڑی ہے، برکت پہلے بھی بڑی ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کریں، اس نیت سے کریں کہ ہر لفظ پر، ہر کلمے پر ایک فرشتہ پیدا ہوگا، اور وہ فرشتہ تسبیح پڑھے گا، اور وہ جتنا پڑھے گا قیامت تک اجر اللہ پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔